بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایچ کے وائس اسٹوری سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزاکیہ میں درج ہیں کہ ابو قاسم ایحمی یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ کسی خلیفہ وقت کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اس سے بہت اور بے پناہ محبت کرتا تھا اور یہ خلیفہ وقت غالباً ہارون رشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوششیں کہ ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح کھلے ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ وقت کو بھی اطلاع دی۔ خلیفہ وقت ہارون رشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ چنانچہ اس کنیز سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ رعایا کے تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیز کی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ قصہ مختصر، تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی دواؤں کا استعمال کرایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا کہ وہ عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اس مرض کی دوا کوئی نہیں وزجر اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ خلیفہ وقت اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میرے محبوبے کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، حضور، یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص تجربہ کار آدمی چاہیے اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخرکار کچھ وقت کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، خلیفہ وقت اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کنیز کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کر دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈانپ رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ وقت سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ خلیفہ وقت نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس نے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے اس کنیز کی شرمگاہ کو چھونے کے لیے آگے بڑھایا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی شرمگاہ کی طرف حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ جب کنیز نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنے مرض سے شفا پا چکی اور اب اپنے جسم کو ڈانپ لے، میرا کام مکمل ہوا۔ اور جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو خلیفہ وقت نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر خلیفہ وقت نے اپنے طبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ
خلیفہ وقت کی کوئی کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت ناموس کو مردوں کے سامنے کرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دی تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جانی تھی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں، جس اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے۔ تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی حلیہ نہ آیا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کر دیا۔ معزز سامعین، یہ چھوٹی سی سٹوری میں نے آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔